بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے موضوع کے طور پر عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کی تیاریاں ابھی سے ہمیں شروع کرنی چاہیے۔ We need to begin to prepare for this blessed month of Ramadan right from now، ابھی سے۔ اور میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جتنا ہی محترم مہمان ہوتا ہے اتنے پہلے سے اس کے لیے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور رمضان المبارک اللہ کی طرف سے یہ ہماری اس امت کو نصیب کیا گیا ہے ایک نعمت کے طور پر، کہ اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے خیر ہی خیر رکھی ہوئی ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے، اور ہر لحاظ سے اس میں ہمارے لیے اچھائی اچھائی ہے۔ انسان کے تین حالتیں ہوتی ہیں، یا تو اس کی جسمانی حالت ہوتی ہے، یا تو اس کی ذہنی حالت ہوتی ہے، یا تو اس کی روحانی حالت ہوتی ہے۔ There are three states of a human being: either the physical side of a human being, the mental side of a human being, and thirdly the spiritual side. In a nutshell, everything revolves around these three things. ان تین چیزوں کے ارد گرد انسان کی زندگی چلتی ہے، اور سمجھدار شخص وہ ہے کہ جو ان تینوں چیزوں کو بہترین طریقے سے ان کی تربیت کرے۔ The intelligent person is that one who nourishes all three of these: the physical side of the human being, the mental side of the human being, as well as the spiritual. And we know the spiritual is the most important. رمضان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک انسان کی تربیت اس کی جسمانی بھی ہوتی ہے، اس کی روحانی بھی ہوتی ہے، اور اس کی ذہنی بھی ہوتی ہے۔ During the month of Ramadan, you are actually nurturing the physical side of the human being and nurturing it and making it better, the mental side of a human being, as well as the spiritual side of the human being. انسان this is an all rounder، انسان کے ہر لحاظ سے اس کی تربیت ہوتی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام کے اندر انسان کی آخرت کی بھلائی تو ہے ہی ہے، لیکن فرمایا اس کی دنیا کی بھلائی بھی، اس کی دنیا کی خیر بھی ہے۔ All the commands of Allah and the sunnahs of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, we know that there is benefits in each and every single one of them for akhirah, but also in the dunya. In the dunya, the success in the akhirah, but also by following these commands, by following these sunnahs, the success in the akhirah as well as the dunya. دنیا کے اندر بھی انسان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا بڑا مہمان کہ جس کے اوپر عمل کرنے سے ہماری آخرت بھی دنیا بھی کامیابی، اور پھر ہماری صحت کے لیے، ہماری ذہنی طور پر ہماری ذہنی صحت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے، اور ہماری روحانی حالت کے لیے بھی بہتری ہو، تو فرمائے یہ بہت ہی اہم مہمان ہے، یہ بہت ہی اہم مہینہ ہے، بہت ہی اہم موقع ہے۔ It's a very very important time, very important period, because it addresses all the three states of a human being: the physical health, the mental health, as well as the spiritual health. اور جب موقع ملے گا تو ایک ایک کا میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ہمارے جسم کے لیے یہ کیوں بہتر، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ذہنی طور پر ہمارے لیے کیوں اتنا امپورٹنٹ، اور پھر روحانی طور پر ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ۔ لیکن فی الحال میں اس پر بات کر رہا تھا کہ ابھی سے ہم اس کی تیاری کر لیں، اور من جملہ تیاری میں سے پہلا قدم، first step of preparation for this month of Ramadan is that we begin to talk about it amongst our families, friends,
colleagues, associates, neighbors, اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے جو دوست و احباب ہیں ان کے ساتھ، آپ کے جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ، اسی طریقے سے آپ کے جو محلے والے ہیں ان کے ساتھ، جان پہچان والے ہوں یا غیر جان پہچان والے. اور یہاں میں ایک قدم آگے اور آگے جاؤں گا. آئی ایم گوئنگ ٹو گو ون اسٹیپ فردر، اور وہ یہ ہے کہ چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں ان کے ساتھ آپ بات چیت کریں اس کے بارے میں. Whether they are Muslims or non-Muslims, whether they are practicing or whether they are not practicing, because some Muslims we know are practicing and they will be keeping the fast of Ramadan, and there will be many who are not practicing. In other words, they call themselves Muslims but they don't want to act upon the tenets and the important parts of deen. That's their choice. Some people Allah give them hidayah, some people Allah hasn't given the full hidayah. تو آپ ہر آدمی کے ساتھ اس کے بارے میں بات چیت کریں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، چاہے وہ دین پر عمل کر رہے ہو یا نہ کر رہے ہو. کیونکہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں کہ جو اپنے آپ کو ایماندار اور مسلمان تو کہتے ہیں لیکن نماز وہ ادا نہیں کرتے، رمضان کے روزے اس پر وہ ادا نہیں کرتے، حج پر نہیں جاتے، زکوٰۃ کتنے ایسے ہیں کہ وہ ادا نہیں کرتے، کتنے ایسے ہیں کہ جب حلال اور حرام کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ سب کچھ حلال ہے، ہم سب کچھ کھائیں گے. تو کہنے کا مقصد کہ سارے مسلمان برابر تو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا فریضہ تو یہ بنتا ہے، at least what we should do or I should do, each one of us should think this to themselves, that I need to speak about Ramadan. This is part of my faith. یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، میرے ایمان کا ایک حصہ ہے. And speak to Muslims and non-Muslims, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. پچھلے ہفتے ہمارے ایک کولیگ ہیں غیر مسلم، تو وہ مجھے پوچھنے لگے کہ اب آگے چھٹیاں آنے والی ہیں تو ان چھٹیوں کے اندر آپ کیا کرنے والے ہیں. تو میں نے فوراً ان کو کہا کہ ان ایسٹر ہالیڈیز جب آئیں گی تو یو آر گوئنگ ٹو بی celebrating and doing very important things in your faith. He was a Christian, وہ نصرانی ہے. تو میں نے کہا you will be practicing your faith, there will be certain things you will be doing, آپ کر رہے ہوں گے, and this will be during my special month of Ramadan, my holy month of Ramadan. تو فوراً وہ اس نے کہا oh yes, فوراً اس نے کہا ہاں جی آپ کا تو رمضان ہوگا. کب شروع ہونے والا ہے اس نے مجھے کہا. Then he asked me, he became interested genuinely, and you can tell کب شروع ہونے والا. میں نے کہا فلاں فلاں تاریخ کو، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد. there's always a leeway between 1 or 2 days. تو اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے, and because he's a teacher for many years. تو اس نے کہا ایک مہینے کا ہوتا ہے. میں نے کہا yes, پورے it lasts a whole month. And then he said عید کب ہوگی. میں نے کہا اس کے اندازے سے approximately ایک دن اس دن ہوگی یا اس دن ہوگی, وہ تو جب چاند نظر آئے گا اس کے مطابق. تو پھر اس کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی. Then I began discussing with him when Ramadan begins and how the sighting of the moon and what a great celebration it is. اور اس کی وجہ سے ہمارے پورے دن کا جو اسکیڈول ہے, پورے دن کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ بدل جاتا ہے. نارملی عام دنوں کے اندر آپ صبح اٹھتے ہیں بچوں کے ساتھ اسکول کے لیے یا بچوں کو کالج کے لیے اٹھاتے ہیں, تو اس وقت 8 بجے اٹھتے ہیں, 7:30 بجے اٹھتے ہیں, جس وقت بھی آپ اٹھتے ہیں ان کو ناشتہ دیتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد خود ناشتہ کرتے ہیں, پھر ان کی جو لنچ ٹائم ہے اس کی تیاری کرتے ہیں. اس اسکول سے جب واپس آتے ہیں تو اس وقت ان کے کھانے پینے کا باقی چیزوں کا بندوبست کرتے ہیں. شام کو جو ان کے, تو یہ رمضان کے اندر پورا ٹائم ٹیبل بدل جاتا ہے. اب بجائے عشاء کے فوراً کے بعد سونے کے, اب آپ کی تراویح ہوتی ہیں, اور اس کو میں نے یہ پورا سمجھایا. وی ہیو ایکسٹرا والنٹری پریئرز ایٹ نائٹ, تراویح, اینڈ rather than sleeping the whole night we must wake up at سحری ٹائم. تو اس نے کہا what is سحری ٹائم. میں نے کہا early dawn. تو اس طریقے سے چاہے مسلمان ہو چاہے, and he was genuinely interested.
کیونکہ بہت سارے مسلمان جو ہیں اس قسم کی چیزیں دوسروں کے ساتھ کھل کر باتیں نہیں کرتے. A lot of us feel that the other person may feel offended, and that's not true. It's important that we talk about our faith with those people who are not acquainted with it, جن کو اس کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ آپ سے سوال اس لیے نہیں کرتے کہ اگر میں اس کو پوچھوں تو شاید this person may feel offended. So that's why when they say our Ramadan is going to begin and we're just going to keep it at that, اسی کے اوپر ہم بات چھوڑ دیتے ہیں. Okay, it's going to begin, that's fine. تو وہ آپ سے اس کے بارے میں. اب جب ہمیں ان ملکوں کے اندر رہنا ہے اور ان ملکوں کے اندر بہت سارے اور بھی مذاہب ہیں, there's people of different faiths, different backgrounds, and we've got to live together. So at the same time, it's important to let people know what your beliefs are, what your practices are, آپ کے کیا کیا عقیدے ہیں, آپ کی کیا کیا مذہب کے معمولات ہیں, تاکہ اگلے کو پتہ چلے وہ آپ کی ان چیزوں کو رسپیکٹ کر سکے. So that people can respect. وہ کچھ سال پہلے کی بات ہے, تو رمضان کے دوران جو ہے اس وقت رمضان جو تھا وہ چھٹیوں کے اندر تھا, تو اس نے کہا کہ صبح میں آپ سے فون کر کے اتنے بجے بات چیت کروں گا. I'll give you a ring around 8-9 o'clock. تو میں نے پہلے سے اس کو کہہ دیا, میں نے کہا کہ in Ramadan, because it's during the holidays and we have to stay awake until late at night, تراویح کی وجہ سے, because of تراویح voluntary prayers, تو ہم رات کو دیر تک سوتے ہیں اور پھر تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اور پھر سحری کا وقت ہو جاتا ہے, اس لیے رات کو ہم جلدی سو نہیں سکتے. تو پھر سو نہیں سکتے, اس کی وجہ سے اب سحری کے بعد, فجر کی نماز کے بعد جب ہم سو جاتے ہیں تو کم از کم 8-9-10 بجے تک, تو اس لیے in the morning I will not be available. اب فلاں ٹائم کے بعد مجھے رنگ کرنا. And he respected it. اس نے کہا اچھا. ویسے اگر ان کو میں کہہ دیتا کہ بھائی ہم 10 بجے اٹھیں گے, تو وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھائی یہ اتنی لیٹ کیوں اٹھتے ہیں. لیکن جب آپ نے ان کو ایکسپلین کر دیا کہ پوری رات ہم سو نہیں سکتے, کافی عرصہ پہلے, چونکہ اس وقت تراویح بھی لیٹ ہوتی تھی اور سحری بھی جلدی ہو جاتی تھی, بہت مختصر وقت رہ جاتا. تو when you explain to them, آپ ان کو جب سمجھائیں کہ ہم اس طرح رات کو نہیں سو سکتے اس وجہ سے, اور پھر صبح کے بعد ہمیں سونا پڑتا ہے, اگلے آپ کی پھر عزت کرتے ہیں. Then they know the reason and then they respect you and they say okay, we're not going to have the meeting then, we can have it in the afternoon. وہ they will go out of their way to accommodate you, but that's only when there is understanding between them. آپ کے درمیان بعض اوقات وہ آپ کو ڈاکٹرز کی یہاں اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں, آپ ان کو سمجھا دو بھائی ویری ارلی ان دا مارننگ اس وقت میں نہیں آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ڈیورنگ دا نائٹ, رات کو ہماری تراویح ہوتی ہے, سو نہیں سکتے, یا سحری ہوتی ہے, تو اس لیے ہم دیر تک صبح سوتے ہیں, اس وجہ سے نیند تاکہ پوری ہو جائے, کیونکہ پورا پھر آگے دن ہے, آگے پھر دوبارہ عبادات ہیں. تو دے رسپیکٹ یو. ٹھیک ہے بھائی, اس صبح کا اپوائنٹمنٹ ہم ہٹا کر ایسے شخص کو دے دیں گے جو رمضان سیلیبریٹ نہیں کرتے, غیر مسلم جو ہیں, we'll give it to those people and we'll give you this appointment. مثال ویسے دے رہا ہوں, I'm just giving an example that it's important that we talk about our Ramadan with those people around us, whether they are Muslims or whether they are not Muslims. چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مسلمان نہ ہو, لیکن کم از کم ان کو اپنے دین کے بارے میں, اسی طریقے سے اپنے کلچر کے بارے میں, اپنے عقائد کے بارے میں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. اور you should never feel bad, never feel guilty in explaining what your beliefs are, what your culture is, what your understanding is. تو خیر, coming back to my point number 2, جو میرا دوسرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس کے بارے میں آپ اپنے جو کولیگز وغیرہ ہیں تو خود بھی ذہنی طور پر تیاری رہے, اور جو اپنے ارد گرد ہیں ان کو بھی بتلانا. سملرلی تیسرا پوائنٹ, اسپیشلی جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, and I'm going to mention this with emphasis, اس کے اوپر میں تاکید کروں گا. اور تاکید کی وجہ ہے کیونکہ پوائنٹ نمبر 2 کے اندر میں نے کہا تھا کہ سب کو بتلانا, اپنی اولاد کو, گھر والوں کو, بڑوں کو, لیکن
بچوں کو ینگسٹروں کے ساتھ اس کی بات چیت کرنا یہ بہت ہی اہم ہے. اور ینگسٹر کا مطلب چاہے وہ آپ کے اپنی اولاد ہو, چاہے آپ کے بھانجے بھتیجے ہوں, چاہے آپ کے شاگرد ہوں, یا چاہے آپ کے پوتے دوتے پوتیاں دوتیاں ہوں, بھانجی بھتیجیاں. My third point is that we emphasize the preparation and the coming of Ramadan to our younger generation, the youngsters. Specifically, I'm focusing on this. Kyun? Because if we don't make it as though it's a great gift from Allah, it's very important, it's a great auspicious occasion, if we don't make it out to be that, and we don't show our enthusiasm, and we don't show our excitement of Ramadan coming, then with this new generation, with the lack of social skills creeping inside them, it will just be another month that has come and passed. And with their lack of interaction with the older generation, and more on the social media and the hibernated life that is beginning to creep into our societies, if we don't make a big welcome of Ramadan, a huge excitement and a huge enthusiasm of this great month coming, they are not going to feel it. It's just another month of Ramadan, and then year after year, the importance of Ramadan will erode from their lives. ینگسٹروں کے ساتھ اگر ہم نے اس کی خوشی کا اظہار نہیں کیا اور اس کی طرف خوب توجہ کا اظہار نہیں کیا, تو آج کل ینگسٹروں کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ بڑوں کے ساتھ جو معاشرتی اصول وہ سیکھا کرتے تھے, بڑوں کے پاس بیٹھنا, بڑوں کی باتیں سننا, ہر ایک کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ پیش آنا, یہ جو ماحول جو کریٹ کیا گیا تھا, وہ آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا آہستہ 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 وہ ختم ہو رہا ہے. اور آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ بجائے اکٹھے فیملی کے طور پر بیٹھنے کے, بڑوں کے ساتھ رہنے کے, اب آہستہ آہستہ وہ بالکل وحدت کے اندر تنہائی پسندی کی طرف جا رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ اگر ایک شخص کو, ینگسٹر کو یا بڑے کو کہا جائے کہ آپ کو ادھر اکیلا بیٹھنا ہے, تو وہ اس کو سزا سمجھتے تھے. کسی کو سزا دینا ہو تو اس کو کہتے بھائی گو ان ٹو دا کارنر, یا گو آن دا نوٹی اسٹیپ, یا آپ اکیلے کمرے کے اندر چلے جاؤ, ہم سے ہٹ جاؤ. In the olden days, if you wanted to punish somebody, you would say, you need to go out of this room away from all the people, naughty step, or go into that room by yourself for 1 hour or half an hour, or go and sit by yourself or on that sofa, on that settee. That was a kind of a punishment in the olden days, because we're trying to say that we're going to leave you alone and none of us are going to communicate with you for a while. The principles and the tarbiyah has reversed. اب یہ ہے کہ بچے اور youngsters چاہتے ہیں کہ ہمیں تنہا چھوڑ دو. Now the youngsters, they are craving individuality and being left alone and non-disturbance. They could sit on those machines for 2 hours, 3 hours, and they will be very happy that you are not disturbing them. In fact, if you was to speak to them and call them and sit them down with the family, they feel annoyed. They feel disturbed. آپ دیکھیں گے کہ اکیلے وہ تنہا 2 گھنٹے ان کو اسمارٹ فون دے دو. ینگسٹر بھی, چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے دیکھا. ایک گھرانے کے اندر میں گیا مہمان کے طور پر, انہوں نے مجھے بلایا تھا, اور میں, جو بڑے ہیں ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, اور میں اپنے سائڈ سے دیکھ رہا ہوں وہ چھوٹا سا بچہ, ان کا تقریباً 8-9 سال کا, بیٹھا ہوا ہے, اس کے امی کا یا ابو کا فون اس کے پاس پکڑا ہوا ہے, اور اس کے اوپر وہ گیم کھیل رہا ہے. He's sitting on a smartphone on the sofa all by himself, and I'm speaking to the elders. میرے تقریباً ادھر
پونا 1 گھنٹہ ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ہم نے چائے وائے بھی پی، جو کچھ بھی کرنا تھا، بات چیت بھی تھی. وہ بیچارے وہ پریشان تھے اینڈ دے وانٹڈ سم ایڈوائس، اور انہوں نے مجھے بلایا تھا. and I sat and I listened to them. اور اس کو خاموش رکھنے کے لیے that young child, to keep that child quiet, they had given him a smartphone and he was sitting there on the game. مجھے پتہ نہیں کون سی گیم تھی، میں تو دیکھ بھی نہیں، اور مجھے تو اکثر یہ گیمیں سمجھ بھی نہیں آتی. لیکن وہ بالخاموش کبھی اس طرح کبھی اس طرح، کبھی خوشی کا، کبھی وہ اس طرح، اس کے منہ سے پتہ چل رہا تھا. وہ بالکل 2-3 دفعہ اس کو کہا دروازہ وہ بند کر دو، اس نے آواز سنی نہیں. تو اس لیے کہنے کا مقصد کہ آپ خود سوچ لو، آپ کے گھرانے کے اندر آیا اس طرح بچے ہیں، is there youngsters that to keep them quiet that you give them one of those media, one of the smartphones, iPads, computers, laptops, and they are happy with that and they are not happy mixing in, then we have a problem. We have a problem because we are not teaching them social skills. تو واپس آتے ہوئے رمضان کی طرف، کہ ابھی سے ہم ان ینگسٹروں کے ساتھ رمضان کی تیاری، بیٹا بیٹی رمضان آنے والا ہے، وی نیڈ ٹو پریپیئر فار دیٹ. مجھے بڑی خوشی ہوئی آن اے پازیٹیو سائڈ، کیونکہ بعض اوقات نیگیٹو بھی بتلاؤ ہماری جو کمزوریاں ہیں، اور دوسری طرف پازیٹیو بھی بتلاؤ کون سے اچھے گڈ پریکٹس، اچھی چیزیں. یہ ایک چند سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک استاذ ہیں، تو ان کے گھر کے اندر گیا کچھ سال پہلے، تو میں نے دیکھا کہ ان کے بچوں نے ایک چھوٹا سا کیلنڈر بنایا ہوا ہے. اس نے کہا 1st of Ramadan, 2nd of Ramadan, 3rd of Ramadan, 4th of Ramadan, 5th of Ramadan، یہ پہلا دن ہے، دوسرا دن ہے، تیسرا دن. تو چونکہ رمضان کے دوران میں گیا تھا ان کے گھر کے اندر، بچے بھی کھیلے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا مولانا لک I've got this، مولانا استاذ I've got this. تو میں نے دیکھا پہلے دن اس نے لکھا کہ I keep in a fast، اور I did this much Quran and I'm going to do this much ذکر. دوسری باکس کے اندر تیسری طرح. تو میں نے اس استاذ کی بڑی تعریف کی، میں نے کہا that is a very good idea، you've made a Ramadan calendar. اور اس نے خود ان بچوں کو کہا کہ ہم اس طرح رولر کے ذریعے بنا کر، تو ینگسٹروں کے ساتھ، جو بڑے بچے ہیں ینگسٹر ہیں، ان کے ساتھ اپنے طور پر رمضان کی تیاری. خیر وقت بھی پورا ہو گیا ہے، we'll speak about this topic tomorrow as well انشاءاللہ، کل بھی اسی موضوع کے اوپر، کیونکہ وقت تو پورا ہو گیا ہے آج کے لیے اس سیشن کا. تو یہ 2-3 پوائنٹ اپنے ذہن کے اندر رکھیں. اس کے ساتھ آج کے اس سیشن کو دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شرور، فتن، فساد سے، مصیبت، تکلیف سے حفاظت مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر اپنی رضامندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اسی کے ساتھ آج کے سیشن کو ختم کرتے ہیں. میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے. اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.